چلیں میں یہ کہتا تھا، چلیں یہ بھی بات ٹھیک ہے، آپ ٹھیک بات کہتے ہیں، جب کسی کے پاس پاور ہوتی ہے نا تو اس کے خلاف فرنٹ بنتے ہیں، لیکن جب وہ آدمی کمزور ہوتا ہے وہی آدمی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو، چڑی جتنی جماعتوں کو بھی سلوٹ کرتا ہے۔ آج آپ کی حالت ان کو اکٹھا کر کے MRD بناتا ہے۔ اب صحیح بات یہ بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں جمع ہوئے نہیں تھے کہ عمران خان پر کیچڑ اچھال دیں یا کسی اور پہ، یہ کیچڑ اخبارات اور دوسری چیزوں پہ اچھلتا رہا ہے۔ آپ بہت ہی سنجیدہ گفتگو کرنے والے آدمی ہیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ کریں کہ قوم کو کیا کرنا چاہیے ان ایشوز پہ۔ مثلا جب میں نے یہ کہا کہ جتنے خارجہ پالیسی کے 3 سینسٹیو میدان ہیں، انڈیا، کشمیر، افغانستان، یہ تینوں سیاستدانوں کے پاس ہونا چاہیے، تو یہ بسرا صاحب کے پاس ہونا چاہیے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آ کے گورنمنٹ آف پنجاب کو دے دو، PKP کے دے دو، یہ کہا یہ ان کے پاس ہونا چاہیے، انہیں ڈیل کرنا چاہیے، اس میں سب کو سپورٹ کرنی چاہیے ان کی۔ یعنی کچھ جو حکومت آئے گی اس کے لیے پہلے سے کسی جگہ پر کچھ چیز پر اطاعت کر لو۔ یہ مسائل ہیں، کل آپ کی بجلی آپ کون لے آئے گا؟ 90 دن میں، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 2 سال میں، 10 سال میں کوئی پلان کریں گے نا۔ کچھ چیزوں پہ تو ہمیں ڈسپیوٹ کرنا ہی نہیں چاہیے نا۔ وہ اس میں میں نے بڑا کیا آپ کو کہہ دیا، میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر زبانی باتیں اور ہیں پھر عمل آپ کا مختلف ہے، آپ باتیں کچھ اور کر رہے ہیں، عمل اور کر رہے ہیں۔ آپ آئیں بیچ میں آئیں کچھ کریں، آپ نئی ابھرتی ہوئی فورس کے ایک طرح کی آئیکن ہے۔ دیکھیں جی میں کچھ چیزیں اصولی ہیں، یہ جو راج صاحب فرما رہے ہیں نا کہ جی یہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی بات نہیں کرنی، ہم ایک جب کہہ رہے ہیں کہ اس ملک اگر تکلیف میں ہے تو وجوہات پہ ظاہر آپ نے لائٹ کرنی ہے، تکلیف میں ہونے کی وجہ اگر مس گورننس ہے، کرپشن ہے۔ دیکھو آپ امین ہیں، اب کیوں بھولتے ہو کہ آپ حکمران ہونے کے ناطے سے ملک کے امین ہے، اور اگر آپ اس امانت کے درجے پہ پورے نہیں اترتے ہو تو لا محالہ اس نے چیزوں نے خرابی کی طرف جانا ہے، اور جب خرابی کی طرف جانا ہے تو اس سے آپ جب تذکرہ کرتے ہو تو اس بیک گراؤنڈ پہ کرتے ہو۔ ہم کسی کی شخصیت کو نیچے نہیں لے جا رہے اوپر۔ میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں میرا، اور میں سمجھتا اگر یہ ہو گیا واقعہ تو اس کا جو ہے جو آج اب پاکستان کو دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے۔ اب ایک اور بات اس میں سے ایک دلیل نکلتی ہے کہ 5 سال میں میرا پھر دوسری رائے یہ ہے کہ جمہوری حکومت اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، لیکن کیا کیا جائے کہ جمہوری حکومت جو 2008 میں انسٹال ہوتی ہے اور 2009 میں آپ دیکھتے ہو کہ پاکستان جو ہے 2008 کی نسبت قیمتیں زیادہ چڑھ گئی ہیں، کرپشن زیادہ بڑھ گئی ہے، لا لیسنس زیادہ ہو گئی ہے، مس گورننس زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ کہتے ہو کہ یار بہتر ہے کہ یہ حکومت آپ سے شاید نہ چل پڑے۔ یہ تو انتظامی فیصلہ ہے نا، ہمیں 6 مہینے برداشت کر لیں، ورنہ 10 سال اب آمریت کو برداشت کرتے ہیں، ہمیں 6 مہینے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سالی کا نام اس لیے آتا ہے گورنمنٹ بیٹھے، میں ایک دلیل بات کروں، ایک آرگومنٹ ریز کرو۔ 2009 میں جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے، چلو پیپلز پارٹی کی نہیں، اٹلی کی گورنمنٹ دیکھ لیں کہ 2009 میں جب دیکھتے ہیں گورنمنٹ اس طرح نہیں پرفارم کر رہی جو اسے منشور دی ہے، اور 2010 میں اس سے بری کر رہی ہے، تو ایک مطالبہ آتا ہے جو کہ جائز ہے، آپ عمل کریں نہ کریں، ہمارے ملک میں عمل نہیں ہو سکا، لیکن یہ کہنا کہ یہ مطالبہ کیوں کرتے ہو یہ بنیادی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا اب آگے چلیں، دوسری بات یہ کہ جمہوریت اس ملک میں ہماری مجبوری ہے۔ میں راجہ صاحب کی دلیل سے متفق ہوں کہ ہمارا یہ جمہوری ماحول ہے، تحریر اسکوائر نہیں بن سکتا، جمہوریت ہماری مجبوری ہے۔ مجبوری ہماری کیوں ہے کہ اس ملک کے اندر انتظامیہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ڈی سی او کے دفتر، ڈی پی او، پٹواری، ہیلتھ، تو لوگوں کو پرسان حال وہ لوگ جو کہ جمہوریت کے نام پہ کشکول لے کے ووٹوں کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ ایک کنیکٹ ہو گیا درمیان کے اندر، تو وہ جمہوریت جو ہے ایک ایسی مجبوری ہے کہ اگر فوجی حکمران آ جائے تو لوگوں کا جو آج 18-19 کروڑ لوگ ہیں ان کا ٹوٹل گورننس کا ڈسکنیکٹ آ جاتا ہے۔ ایک دلیل جو ہے جو میں اور کہوں گا، بسر صاحب نے بڑی ایک بات کی، اور میں اسی کا مجھے پتہ ہے ان پہ میں کیوں زیادہ کنسنٹریٹ کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج عمران خان کو جو سلمان غنی صاحب رونر ہو رہے ہیں، یہی نوجوان چاہیے، ان کی آماج گاہ جو ہے تحریک انصاف ہے، لیکن میں ایک بات کروں گا نہیں ان کو یہ سے جواب دے دیں گے، میں اس میں اچھی بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لوگ ہیں دیکھو نوجوانوں کو کم از کم یکسو ہونا پڑے گا، ان کے اندر ایک کنفارمٹی آنی پڑے گی سارے نوجوانوں کو، اور کوئی منیمم اس کے اوپر کون لے کے چل سکتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں بھٹو اور اینٹی بھٹو، میں ان کو آج بتا رہا ہوں کہ بسا صاحب بھٹو صاحب کو چاہنے والوں کی بڑی محدود تعداد جو ہے اس ملک میں رہ گئی ہے۔ اب جو لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کثیر تعداد ہے، یہ زرداری پارٹی ہے،
भुट्टो साहब के नाम के लिए मेरे पास कोई तकद्दुस नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले के पास है, उनके पास बहुत तकद्दुस है। राजा साहब आज उनका नाम एहतराम से लेते हैं क्योंकि ये उनका कायदों का लीडर था। मेरा लीडर भुट्टो साहब नहीं थे बावजूद, लेकिन जिनका लीडर था वो उसका एक तकद्दुस है, उनको जो उसका ख्याल करें। भुट्टो जो पीपल्स पार्टी थी, मीन्स ऑफ पीपल्स पार्टी जो है वो इस मुल्क के अंदर जिसको कहना चाहिए कि लाहौर, सेंट्रल पंजाब, जहां जहां भुट्टो साहब की पिजराई हुई, मुझे बता दें, एक पूरे कराची से लेकर पेशावर तक, क्या ये एक तकलीफ की बात नहीं है कि एक शहर सरगोदा ले ले, हैदराबाद ले ले, फैसलाबाद ले, लाहौर ले ले, पिंडी ले ले, पेशावर, एक सीट नहीं जीते, एक एमपी की सीट। अच्छा जी, वो कब्जा सब इन्होंने कर लिया ना। अब वक्त चूंकि बहुत कम है, चाहता हूँ सलमान भी इसको आखिर में बात कर ले। आप रह गए, आप क्या कहते हैं सारी बातें? मैं मीर साहब, चूंकि राजा साहब ने जो बात, मैं अपना वक्त आपको दे रहा हूँ। मैं मिसाके पाकिस्तान की बात की थी कि नवाज शरीफ साहब एक मिसाके पर, मैं समझता हूँ कि एक बेफायदा मशक होगी, चूंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ, पाकिस्तान से बाहर हुआ, अपोजिशन में हुआ, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने उसकी तायद की थी। उसमें वो सब कुछ तय हुआ था जो इन 2-3 सालों के अंदर सामने कहा गया कि 73 के आने के बाद सबसे बड़ी दस्तावेज है। आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर पढ़ें, हर पार्टी, बदकिस्मती ये है कि खुद ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदारान हैं उन्होंने अपनी पार्टी के मंशूर नहीं पढ़े। अगर पीपल्स पार्टी के या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या तहरीक इंसाफ का या जमात इस्लामी के मंशूर आप पढ़ लें तो उनमें तमाम मसाइल का हल मौजूद है। हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, राजा साहब से बड़ी माजरत के साथ, हमने बड़े अहम और सेंसिटिव इश्यूज पे पार्लियामेंट के अंदर बहस की थी। वो पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से थी। जब सलाला पर हमला हुआ था, अमेरिकन ने हमला किया था और हमने 6 सिफारिशात तय की थी। इन 6 सिफारिशात के साथ मशरूत है अमेरिका से बातचीत। क्या हुआ मीर साहब, रातों रात एक टेलीफोन कॉल आती है, उसके बाद क्या ड्रोन हमले बंद हो गए, क्या मुआहदे आप तहरीर में ले आए? बात एक, हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला ये जो बसा साहब ने बात की है, पाकिस्तान के अंदर जब तक हम अवाम की हाकमियत कायम नहीं करेंगे और पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें जो हैं एनआरओ की बजाय अवाम की वजह से वजूद में नहीं आएंगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के सियासी, इंतजामी, अदालती कोई भी मसला हल नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच जी। असल में हम बिल्कुल, अब वक्त ज़्यादा हो चुका है, सब लोग बात भी कर चुके हैं, बहुत क्लियर बात कर चुके हैं। मैंने अपना वक्त तो पहले दे दिया था। वाइंड अप सिर्फ इस बात पे करूँगा कि हमारे मसाइल ऐसे हैं कि जिन पे हम गौर करें तो उनका हल ढूंढ सकते हैं। जाविया मुख्तलिफ हैं लेकिन नज़र जो है एक ही जगह जाकर ठहरती है। हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि जब आदमी मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होते हैं तो मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं, लेकिन तवज्जो का मरकज़ वही होता है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है। वो अगर क्लियर है तो कोई मसला नहीं है। जमहूरियत और पाकिस्तान के अवाम का मुस्तक़बिल, यही हमारा मतमय नज़र है, हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।